السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل الہند اسلامک ٹیوب پر۔ ناظرین اکرام، جناب سلمان ندوی کو تو آپ اچھی طرح جانتے ہی ہوں گے۔ جی ہاں ناظرین، وہی سلمان ندوی جب بیان کرتے تھے تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، باطل کے ایوانوں میں زلزلہ اور کوہرام برپا ہو جاتا تھا۔ لیکن کیا ہوا پتہ نہیں سلمان ندوی کو کہ انہوں نے صحابہ کرام کی گستاخیاں کر کر کے اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کروا لیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کی شان میں انہوں نے گستاخیاں کر دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی، اور پھر حال ہی میں 4-5 دن پہلے ایک اور مشہور جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ حدیثیں گول کر دی۔ جی ہاں ناظرین، جس کا صاف مطلب یہ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو چھپایا اور اس میں خیانت کی، نعوذ باللہ، جبکہ ہرگز ایسا ہم کسی عام آدمی کے بارے میں نہیں کر سکتے، تو اتنے بڑے صحابیوں کے بارے میں کہنا کتنی بری بات ہوگی۔ اب سلمان ندوی کے متعلق ان کے خلاف بڑے زبردست بیانات ہر کوئی کہہ رہا ہے، لیکن انگلینڈ کے ایک بڑی بزرگ شخصیت مولانا سمیر الدین قاسمی صاحب دامت برکاتہم نے انگلینڈ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جناب سلمان ندوی نے جو گستاخی کی ہے اس کی ساری تفصیل کو بیان کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بہت ساری باتیں حضرت نے اپنے بیان میں کہی، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ حضرت کے اس بیان کو ضرور سماعت فرمائیں۔ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ کل ایک کلپ سنا حضرت مولانا سلمان ندوی صاحب دامت برکاتہم کا۔ انہوں نے کلپ میں یہ فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 قسم کے علوم دیے گئے تھے، ایک احکامات کے اور ایک فتنوں کے۔ احکامات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس کو بیان کیا، لیکن فتنے والی حدیث کو اس زمانے کے جو حاکم تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اور جو عمرا تھے، ان کے خوف کی وجہ سے انہوں نے بیان نہیں کیا، وہ گول کر گئے۔ یہ ان کا تجزیہ تھا، انہوں نے یہ فرمایا تھا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ نے گول نہیں کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا پر عمل کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فتنے والے حدیث کو یا فتنے والے نام کو لوگوں کو نہیں بتایا تھا، صرف حضرت حذیفہ ابن یمان کو چپکے سے بتایا تھا، اور حضرت حذیفہ نے فرمایا تھا چپکے سے بتانا، نبی چپکے سے بتایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہے تو ضرور ہوگا لیکن لوگوں کو نہیں بتانا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے نہیں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے اس کا ذکر نہ کرو ورنہ فتنہ اور بڑھے گا۔ جو لوگ اس کو سنیں گے قیامت تک اس پر لعنت طعنت کریں گے، اور جو کرنے والے ہیں ان کو غصہ آئے گا اور فتنہ کرے گا۔ یہ ہے منشا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے پر عمل کیا ہے۔ چنانچہ حدیث ہے اصل مسلم شریف کی، مسلم شریف کا باب ہے ہلاک و حاجل امت بعضهم ببعض، یہ ہے باب اخبار النبی فیما یکون الی قیام الساعہ، یہ باب ہے مسلم شریف کا، اور حدیث کا نمبر ہے 2891، مسلم شریف کا ہے۔ اس میں ہے قال حذیفہ ابن یمان واللہ انی لعالم الناس بکل فتنۃ ہی کائنۃ۔ حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں خدا کی قسم میں قیامت تک جتنا فتنہ ہونے والا ہے میں اس کو جانتا ہوں، فیما بین و بین الساعہ، قیامت تک جو ہونے والا، وما بی الا ان یکون رسول اللہ اسر الی فی ذلک شیء، اس میں سے بہت ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چپکے سے کہا۔ یہ عبارت جملہ ہے، الا ان یکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسر الی فی ذلک شیء، چپکے سے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو۔ چپکے سے کہنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ حذیفہ اس کو تم بھی چپکے سے رکھنا، اس کو بیان نہیں کرنا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان نے بھی اس پر عمل کیا، کسی خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسی پر عمل کیا ہے، اس لیے کسی خوف کو جیسے نہیں کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منشے پر کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حدیث جو سلمان ندوی صاحب کہتے ہیں وہ یہ ہے، بخاری شریف میں ہے، باب قول النبی ہلاک امتی علی یدی اغیلمۃ صفحاء، یہ باب ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 7085۔ قال ابو ہریرہ سمعت الصادق المصدوق یقول ہلاکت امتی علی یدی غلمۃ من قریش، میری امت کی ہلاکت
قریش کے کچھ جوانوں کے ہاتھوں میں ہوگا. فرمایا میرے امت کی ہلاکت قریش کے کچھ جوانوں کے ہاتھوں میں ہوتا. فقال مروان لعنت اللہ علیہم لغلمتن، مروان نے فرمایا کہ ایسے غلاموں پر لعنت ہو. فرمایا قال ابو ہریرہ لو شئت ان اقول بنی فلان و بنی فلان لفعلت، اگر میں چاہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ یہ فلاں کا لڑکا تھا، فلاں کا لڑکا ہے، فلاں کا لڑکا ہے، کہہ سکتا ہوں میں، لیکن کیوں نہیں کہا؟ پہلے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مشورہ دیا تھا حذیفہ بن یمان کو، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کرنا، ذکر کرنے سے فتنہ ہوگا. تو انہوں نے اس پر عمل کیا. حضرت ایسا نہیں ہے. اور مشکل یہ ہے کہ آپ کو ابھی آپ خود فرماتے ہیں کہ اہل بیت میں سے آپ کو قبول کیا ہے. اب یہ پتہ نہیں ہے کہ جس فتنے کو حضرت ابو ہریرہ نے نہیں بیان کیا اور حضرت حذیفہ بن یمان نے نہیں بیان کیا نبی کریم کے مشورے سے، آپ اس فتنے کو یا تو اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں جیسا کہ آپ کے بیان سے لگ رہا ہے، یا ایک دوسرا جملہ بڑے احترام کے ساتھ کہ فتنہ آپ برپا کرنا چاہ رہے ہیں. یا تو اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں یا فتنہ برپا کرنا چاہ رہے ہیں. حضور کا مشورہ یہ ہے کہ اس فتنے کو مت بولو، اور صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے اس پر عمل کیا ہے، سارے سنت والجماعت الحمدللہ ثم الحمدللہ. شیعوں نہیں ہم، وہ تو بار بار صحابہ کو الٹا سیدھا کرتے رہتے ہیں. ہمارے سنیوں نے ان فتنوں پر دونوں طرف چونکہ صحابہ ہے، اس فتنوں کو اجاگر نہیں کیا بلکہ ان کو چھپایا اور حضور کے مشورے سے چھپایا ہے. اب آپ بڑے تیز انداز میں اس کو اجاگر کر رہے ہیں اور آپ کو اور اس کو برپا کر رہے ہیں فتنے کو، اور آپ کو اللہ نے منتخب بھی آپ فرما رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں بھائی پتہ نہیں کیا ہے کہ آپ کو اہل بیت میں سے منتخب کیا ہے اس فتنے کو اجاگر کرنے کے لیے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جیسے بزرگ شخصیت پر آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. یہ بتاؤ، بہت ساری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، حضرت عائشہ کی. اگر یہ مخدوش ہو جائیں تو بخاری شریف مسلم شریف پڑھ کے ہم لوگ سندیں لیتے ہیں، اور آپ نے بھی لیا ہے. یہ بتائیے کہ آپ کی سند مخدوش رہے گی، آپ کی مولویت مخدوش ہو جائے گی، یا کیا ہوگا؟ آپ خود فیصلہ فرمائیں. آپ مولویت کے کٹیرے میں باقی نہیں رہیں گے، اس لیے کہ آپ نے سند حاصل کیا ہے بخاری شریف پڑھ کر وہاں ابو ہریرہ کے سینکڑوں حدیثیں ہیں، اور اسی کو پڑھ کے آپ عالم بنے ہیں. تو آپ کی سند کے بارے میں لوگ فیصلہ کریں گے یا آپ خود فیصلہ فرما لیں؟ اس لیے ایسی چیز بیان نہ کرنا مولانا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا ہو فتنہ نہ کرنے کا، آپ اس کو امت کے سامنے اجاگر نہ کریں. میری ایک گزارش ہے. میں سمیر الدین قاسمی بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو دیکھا ناظرین اکرام، آپ نے حضرت مولانا سمیر الدین قاسمی صاحب جو انگلینڈ کے ہیں، انہوں نے ساری حقیقت کو کھول کر رکھ دیا. امید ہے آپ حضرات کو ساری بات تفصیل سے سمجھ آئی ہوگی. وہ صحابہ کی گستاخی کرنے والے جناب سلمان ندوی صاحب کے لیے ہدایت کی ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ تمام گمراہیوں اور فتنوں سے حفاظت فرمائے. ناظرین اس ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں. جزاک اللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.